السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے سلسلے وار درس کی اس محفل میں جو آن لائن ہر اتوار کو منعقد ہوا کرتی ہے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور درس کی جو آیات ہیں پچھلے درس سے سلسلے وار اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ معزز سامعین و ناظرین و حاضرین، رمضان المبارک کا ایک دہا مکمل ہو چکا ہے اور جو دہا رحمت سے موسوم تھا وہ مکمل ہونے کے بعد دوسرا دہا جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کے دہے سے موسوم فرمایا وہ چل رہا ہے، اور ہم قرآن مجید کے درس کی اس محفل میں ابھی سورۃ الاعراف کی چند آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کیے ہیں۔ وہ آیت نمبر 90، 91، 92 اور 93، 90، 91، 92 اور 93 یہ آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں، اور جو لوگ اس کو بغور سماعت کر چکے ہیں وہ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ درمیان میں حضرت شعیب علیہ السلام کا نام مبارک آیا، تو یہ دراصل پورا واقعہ اور تسلسل حضرت شعیب کے ذکر سے ملا ہوا ہے۔ گزشتہ درس میں 8ویں پارے کے آخری حصے اور 9ویں پارے کے ابتدائی حصے کی آیتیں تلاوت کی گئی تھی، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان آیات میں، اور پھر جس طرح سے کہ مختلف قوموں کو نصیحت کیے ہوئے نبیوں کا ذکر پچھلے مختلف رکوعات سے ہم دیکھ رہے ہیں،
تو یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کو ماننے کے بجائے کئی خداؤں کی وہ عبادت کیا کرتی تھی، تو اس بارے میں حضرت شعیب نے ان کو نصیحت کی، جس کا جواب قوم کے لوگوں نے انہیں یہ دیا کہ اگر آپ ہم کو اسی طرح نصیحت کرتے رہیں اور اگر ہمارے دین کے، ہمارے مذہب، ہمارے دھرم کے بارے میں جو ہم مانتے ہیں آپ بھی اس کو ماننے والے نہ بن جائیں تو پھر ہم آپ کو دیس نکالا کر دیں گے، آپ کو اس مقام سے شہر بدر کر دیں گے، آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کو ہم باہر کر دیں گے۔ حضرت شعیب نے اس وقت کہا کہ ہم اگر اس کو ناپسند کریں تب بھی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی قوم کے سرداروں کو جو کچھ کہا دو ٹوک الفاظ میں، وہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم ہرگز اپنے دین سے پھرنے والے نہیں، ہم دین کو چھوڑ کر آنے والے نہیں، ہمارا پروردگار اللہ ہے اور ہمارے رب نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم سے، اور ہم اسی پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اسی پر ہمارا توکل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر حضرت شعیب نے دعا کی کہ پروردگار ہماری قوم اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ، اور بے شک تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ دعا کی، یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 89 تھی، 89 بھی بولتے ہیں ہندی میں اس کو۔ یہاں تک گفتگو ہوئی تھی جب حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو انہوں نے سنی اور اللہ تک کی ہوئی دعا کو انہوں نے سنا، یعنی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے، تو وہ لوگ کہنے لگے، آج وہ آیت ہم نے پڑھی ہے پہلے، وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے وہ رئیس، وہ سردار جو کافر تھے، یہ کہنے لگے اپنی قوم سے، لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اے قوم کے افراد اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، اگر تم نے شعیب کو فالو کیا، شعیب کی بات مانی، تو اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ، تو بے شک یقیناً تم بہت نقصان اٹھاؤ گے، ایسا کرنے پر تم کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دیکھیے یہ واقعات بار بار قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ رمضان کا یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں بھی ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، تو ایمان والوں کے ایمان میں مزید مضبوطی آ جائے کہ اگر کسی نے ایمان والوں کو ایمان رکھنے کی بنیاد پر، اللہ کے اوپر یقین رکھنے کی بنیاد پر، نبیوں کے راستے پر چلنے کی بنیاد پر ڈرایا، دھمکایا، تو آج کے زمانے میں نہیں، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ تو جو اہل ایمان رہے ہیں، جو اہل حق رہے ہیں، وہ کبھی ان باتوں سے گھبرائے نہیں، خائف نہیں ہوئے۔ تو ہم بھی جس ملک میں رہتے ہیں، جس طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پست ہمت ہونا نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے واقعات کو سن کر ہمیں مزید ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے، ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے راستے کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جب انہوں نے دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب کیسے آیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو زلزلے نے آ کر پکڑ لیا، ایک زوردار زلزلہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر وہ اس حالت میں صبح کیے کہ وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل
اوندھے پڑے ہوئے تھے، مرے ہوئے پڑے تھے، وہ عذاب کا شکار ہو گئے اور لقمہ اجل بن گئے۔ پچھلی قوموں کو جس طرح کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے دوچار کیا، اہل ایمان کا ساتھ دیا، اہل ایمان کو نجات دیا، نبی اور نبی کے ساتھ رہنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازا، یہ دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو ہر وقت ایسا ہی رہا ہے۔ اہل حق کا بول بالا ہوا ہے، وقتی طور پر تکلیف آتی ہے، مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں، کبھی بیماریوں کے ذریعے، کبھی وباؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہمیں ہر آزمائش میں اللہ کے فرما بردار بنے رہنا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حضرت شعیب کا واقعہ مکمل کر لیتے ہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جن بدبختوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ وہ کبھی بستے ہی نہ تھے، یعنی ان کی بستیاں پوری ویران ہو گئی، اللہ نے ان کی بستیوں کو ویران کر دیا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ وہ لوگ شعیب علیہ السلام کے پیروی کرنے والوں کو ڈرا رہے تھے کہ تم نقصان اٹھاؤ گے، لیکن حقیقت یہ ہوئی کہ وہ لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہو گئے جو شعیب کو جھٹلایا۔ شعیب علیہ السلام کے یا نبیوں کے ماننے والے نقصان میں نہیں ہوتے، دنیا کا اگر تھوڑا نقصان ہو بھی جائے تو آخرت میں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ان واقعات سے یہی سبق ملتا ہے کہ لوگ چاہے کچھ بھی کریں لیکن ہمیں اپنے رب کی تعلیمات سے اور رب کے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا ہے اور اپنے امتی ہونے پر شرف رکھنا ہے۔ اور دیکھا آپ نے کہ نقصان اٹھانے والے کافروں کی طرف سے ان کو قرار دیا جا رہا تھا جو ایمان والے تھے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے تھے وہ لوگ ہو گئے جو حضرت شعیب کے جھٹلانے والے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو منہ پھیر لیا ان کی طرف سے، وقالا، اور حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم افسوس ہے تم پر، میں نے تمہارے سدھارنے کے لیے کتنے جتن کیے لیکن تم نے مجھے مانا نہیں۔ لقد ابلغتکم رسالات ربی، میرے رب کی طرف سے جو رسالت کے پیغامات مجھے پہنچانے کے لیے دیے گئے تھے میں نے وہ تمہارے تک پہنچا دیے۔ ونصحت لکم، اور میں نے تم کو خوب نصیحت بھی کی لیکن تم نہ مانے، تم نے مانا نہیں اور نقصان تمہارا ہوا۔ فکیف عصی علی قوم کافرین، تو اب میں کیوں کر تم پر حزن و ملال کروں، میں کیوں ملال کروں، اور تم تو کافر قوم کے فرد بنے ہوئے تھے اور تمہارے اس انجام پر مجھے افسوس نہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اگر تم راہ راست پر آ جاتے تو تمہارا بھلا ہو جاتا، لیکن تم نے مانا نہیں، نقصان میرا کچھ نہیں ہوا، نقصان تمہارا ہو گیا۔ اس طرح حضرت شعیب نے اپنی قوم کی ہلاکت پر افسوس اس انداز سے کیا کہ اگر وہ ہدایت پر آ جاتے تو نبی کی یہی کیفیت ہوا کرتی ہے کہ وہ قوم کو سیدھے راستے پر لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور قوم کے ہلاک ہونے پر وہ خوش تو نہیں ہوتے لیکن ان کی خوشی اس وقت ہوا کرتی جب وہ قوم راہ راست پر آ جاتی۔ حضرات گرامی، مختصر سے وقت میں ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے احوال کو اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ رکو مکمل ہو جائے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے کا اب نصف ہونے والا ہے۔ آج دیکھتے دیکھتے 12 تاریخ آ گئی ہے اور رمضان کی 1442 کی، تو دیکھتے دیکھتے ہم رمضان کے شروع ہونے کے بعد اب نصف کے قریب تک آ گئے ہیں، اور حالات تو سب کو معلوم ہے کہ ساری دنیا میں کورونا کا قہر برس رہا ہے۔ ہندوستان کی مختلف ریاستیں اس کی لپیٹ میں ہیں، ہماری ریاست تلنگانہ بھی، اور اس کے اندر ہم جہاں رہتے ہیں حیدرآباد بھی اس وقت بڑے ہی ناگفتہ بھی حالات سے گزر رہا ہے۔ ایسے میں ہم کیا کریں؟ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہم کو
ہمارے اپنوں کا بھی اور اپنے علاوہ دیگر افراد کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی فکر کرنی ہے، اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں، بے ضرورت کے گھر سے نہ نکلا جائے، سوشل ڈسٹینس مینٹین کیا جائے، اور سینیٹائزر یوز کیا جائے، ماسک وغیرہ کا استعمال کیا جائے تاکہ دوسروں تک یہ جراثیم پھیلنے نہ پائیں۔ رات کا کرفیو تو بھی لگا ہوا ہے، تو ایسے میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی لحاظ کریں، اور اپنا خیال کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال اس طرح سے بھی کریں کہ جہاں حالات ناسازگار ہوں وہاں اگر مالی طور پر مدد ہو سکتی ہے تو مدد کریں۔ کہیں اگر کسی علاقے میں کوئی اگر لقمہ اجل بن گیا ہے، موت سے دوچار ہو گیا ہے، تو دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جنازے میں شریک ہونے کے لیے کترا رہے ہیں۔ یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ یقیناً ہم کو جنازے میں شریک ہونا ہے، کیونکہ ہمارے اس بھائی کا ہم پر حق ہے، ہماری ملی ذمہ داری ہے، بلکہ اگر فقہی اعتبار سے کہا جائے تو یہ تو فرض کفایہ ہے کہ ہم سب اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اور پھر احتیاطی تدابیر اختیار کر لیجیے، آپ آنے کے بعد میں غسل کر لیجیے، سینیٹائزر یوز کریے، لیکن دور رہنا اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بجائے ڈر کے بھاگنا، یہ بات تو ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتی۔ لیکن ایسے بھی بہت سے واقعات ہو رہے ہیں کہ جہاں غیروں کی معاملات میں مسلم نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ہمارا پیغام پہنچے، ہم اس معاملے میں اسلام کی جو تعلیمات رحمت ہیں اس کو پیش کریں، اور انسانی ہمدردی کا ایسا مظاہرہ کریں کہ اسلام کا بہترین پیغام ہم دوسروں تک عملاً پہنچا سکیں۔ جنازے میں شرکت کے بہت سارے اطلاعات آ رہی ہیں، تو جنازے میں شرکت کا بہت ثواب رکھا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اسے ایک قرات ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا جو کوئی جنازے میں بھی شریک ہوتا ہے اور اس کے بعد تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، رسول اللہ ایک قرات کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک قرات یعنی ایک احد پہاڑ کے سونے جیسا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنے جیسا ثواب ملتا ہے۔ تو حضرات محترم، ایسے مواقع جب آتے ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال آج کی گفتگو ہم موجودہ حالات کے تناظر میں تھوڑی دیر کے لیے اس طرف رخ کیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث پاک جو خاص طور سے ہم بیان کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک حدیث جو آج میں نے حدیث پاک چنی ہے کہ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ سبحان اللہ، کہ جو کوئی بندہ اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے دوزخ کی آگ سے اتنا دور کر دیتے ہیں، انہیں دوزخ کی آگ اس سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ وہ 70 خریفاً انہیں 70 موسموں کی طرف، انہیں 70 ایک آدمی اگر 70 سال تک چلتا رہے تو جتنا اس کو
مسافت طے کرنی پڑی اتنا زیادہ اس سے دور کرتے ہیں، یعنی بہت دور ہو جاتا ہے وہ. تو حدیث پاک کی اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ اہل ایمان رمضان میں روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ روزے کے جو آداب ہیں، اگر ہم ان آداب کو پورا نہیں کرتے، جن چیزوں سے روزے میں رکنا ہے اگر ہم ان سے نہیں رکتے تو وہ روزہ صرف بھوک پیاس کے تک محدود ہو جائے گا. لہٰذا رمضان کے ان روزوں کی جو فرض روزے ہیں قدر کیجیے، اور کوئی ایک دن بھی اگر بندہ بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے بتایا گیا کہ حدیث پاک میں آیا، اگر وہ سال بھر بھی اس ایک روزے کا بدل پورا کرنے کے لیے کوشش کرے تو ایک سال رہنے والے روزے بھی اس ایک روزے کے بدل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ رمضان کے روزے فرض روزے ہیں. چلیے سنت روزے نفل روزے ہیں وہ تو بات الگ ہے، لیکن یہ فرض روزے ہیں، اور ان فرض روزوں کی تاکید جو آئی ہے، اس لیے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ بڑی بڑی عمر ہو جانے کے باوجود وہ روزہ چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوتے تھے، الا یہ کہ بہت شدید ان کو جب کوئی عذر لاحق ہو جائے، بیمار ہو جائیں یا شدید کوئی ضرورت پیش آ جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان روزے کے بارے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنا کام بتا کر. تو دیکھیے کام اپنی جگہ ہے، صیام اپنی جگہ ہے. کام کرتے ہوئے بھی بہت سے نوجوان روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی کئی لوگ کام کرتے ہیں. تو کام کو بنیاد بنا کر ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھ کے روزہ رکھیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ روزے کی وجہ سے ہماری صحت بھی بحال ہوگی، اور آخرت میں روزے کا بہتر سے بہتر اجر بھی ہم کو ملے گا، کیونکہ یہ روزہ فرض روزہ ہے، اور ایک فرض روزہ کا چھوڑ دینا گویا اسلام کی بنیاد کو ہلا دینا ہے. اب روزے کے متعلق فضائل بھی سنے ہم نے، اس کی اہمیت بھی جانی. اب ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ روزے کا ایک فقہی مسئلہ بھی روزے سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ اپنے طور پر وہ سمجھ لیے ہیں کہ صاحب اگر کسی کو قے ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ نہیں، قے اپنے آپ ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر کوئی خدا نخواستہ قے ہو رہی تھی اور منہ میں آ گئی تھی، اور یہ سوچ کر کہ میں اگر قے کر دوں گا تو کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے، اگر خدا نخواستہ وہ قے نگل لے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اگر کوئی بندہ دن کے وقت میں سو اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو ناپاک محسوس کرے تو وہ اس بارے میں پریشان نہ ہو کہ وہ روزہ ہے یا نہیں، بلکہ اس کا روزہ برابر جاری رہے گا. جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو غسل کے ذریعے وہ پاک کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا روزہ جاری و ساری رہے گا. ہاں، اس بارے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ کچھ لوگ اوقات خرابی کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں اور ایسے مناظر اور ایسی مصروفیات میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں جس سے کہ جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، اور بیداری میں اس غلبے کی وجہ سے وہ حالت پاکی سے نکل کر حالت ناپاکی میں چلے جاتے ہیں. یقیناً ایسا کرنا روزے پر اثر انداز ہوتا ہے. روزے کے جو پابندیاں ہیں ان کی تکمیل کیجیے، روزے کے اندر جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو روزے کے اندر پوری طرح مصروف کر دیجیے، اور یہ روزہ تقوی اور پرہیزگاری کا ثمرہ عطا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں روزے رکھنے کا اسی لیے حکم دیا ہے تاکہ ہم متقی پرہیزگار ہو جائیں، اور تقوی پرہیزگاری وہ جوہر ہے انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
قریب تر وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب روزے کی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور موجودہ حالات میں ہم ضرور دعا کریں گے، سب کے لیے دعا کریں گے جن جن لوگوں کے متعلقین اس وقت کرونا کا شکار ہیں، یا اللہ ہم ان کا ایک ایک کو یاد کر کر کے ہم دعا کریں گے اللہ کہ جتنے لوگ شکار ہیں اس بیماری کے، اپنے فضل اور کرم سے مولا اس بیماری کو ختم فرما دے مولا، اور بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، صحت عاجل عطا فرما۔ جو دواخانے میں شریک ہیں ان کو بھی صحت عطا فرما، جو دواخانوں میں شریک نہیں ہیں بلکہ اپنے گھروں میں رہ کر علاج کرا رہے ہیں مولا ان کو بھی صحت عطا فرما۔ بہت سارے لوگ، کوئی گیس سلنڈر کے لیے، کوئی آکسیجن کے لیے، کوئی دواخانوں میں بیڈ کے لیے پریشان ہے۔ اللہ اس پریشانی، اس افراتفری کے ماحول کو سکون اور راحت کے ماحول میں تبدیل فرما دے مولا۔ بے شک تو کن کہے تو سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں مولا ہماری دعائیں قبول فرما۔ اس وقت ہمارے ہندوستان کے بہت سارے علاقے بڑی ہی نازک صورتحال اور سنگین صورتحال سے گزر رہے ہیں اللہ، مشکلیں آسان فرما دے مولا۔ یقیناً ہم بندے ہیں، گندے ہیں، ہم گناہ گار ہیں اللہ، ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا نہ دے مولا، ہم اس لائق نہیں ہیں مولا اپنا فضل فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ رمضان کے اس مغفرت والے دہ میں ہم تجھ سے دعا سوال کرتے ہیں، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، اور جتنے بھی بیماریوں کے کیسز ہیں مولا صحت عطا فرما مولا، جو شفایاب ہو گئے ہیں مولا ان کو طاقت عطا فرما، جو ابھی شفایابی کی منزل میں انہیں کامل صحت عطا فرما، اور جو ابھی اس بیماری سے بچے ہوئے مولا انہیں محفوظ رکھ مولا، انہیں بچائے رکھ مولا، اور جتنے لوگوں نے ہمیں دعا کرنے کے لیے ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے برادران وطن، برادران اسلام، برادران طریقت اور تمام تر لوگوں نے جتنے بھی ہم کو دعا کرنے کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اس دوران جتنے لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، بہت سے بڑے نامی گرامی لوگ، بہت سے بڑی بڑی خدمات انجام دینے والے لوگ ایک کے بعد ایک گزرتے جا رہے ہیں، کہ اللہ ہم ان کے لیے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، اور ان کے قبروں کو انوار سے بھر دے مولا، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، یا مان الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغیثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ وحبیبک المجتبیٰ وبوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی سر العزیز برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔